السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم من قبلتہم التی ما كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب فیہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی والحمد للہ علی کل حال۔ کل کے درس میں جو باتیں عرض کی گئیں، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، آج الحمدللہ قرآن کے سب سے بڑی سورۃ البقرہ ختم کی گئی، اور سورہ آل عمران سے بھی چند صفحات پڑھے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ العالمین آج ہم نے دوسرا روزہ مکمل کیا، ہم سے ہمارے روزے کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم قرآن سے علم حاصل کر رہے ہیں، ایک طالب علم آپ کے سامنے بیٹھ کر کے ایک ناچیز حقیر علم سے آپ کو جو بھی علم دے رہا ہے، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دوسرا پارہ، کل انشاءاللہ ہم دونوں پاروں کو ملائیں گے کل کی تفسیر میں۔ آج اتنی ضروری آیتیں پڑھی جا رہی تھیں کہ اگر یہ چند ضروری آیات بیلنس نہ رہے ہوتے، یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے حوالے ہو گئے۔ یہ جو آیتیں آج پڑھی گئیں، ماشاءاللہ اتنی جامع آیتیں پڑھی گئی ہیں کہ کل آپ کو اندازہ لگے گا انشاءاللہ کل کی تفسیر میں۔ کل ضرور رہیں دوست احباب کے ساتھ، کچھ ضروری مسائل بھی معلوم ہوں گے، اور کچھ ضروری آیتیں بھی آپ کے علم میں ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج جن آیات کے تعلق سے ہمیں بات کرنی ہے، یہ پارہ نمبر 2 سے جس آیت کی شروعات ہوتی ہے، بڑی ضروری آیت ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، سیقول السفہاء، سفہاء کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ سفہاء، یہ سورہ بقرہ میں پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ سورہ بقرہ کے پہلے صفحے پہ یہ آیت گزر چکی ہے، اور پھر یہاں پہ سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 142 پھر یہ سفہاء یہاں پہ آیا ہے۔ سفہاء کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف، عربی میں نادان، انگلش میں شاید اسے اسٹوپڈ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ سفہاء کو بیوقوفوں نے کہا، بیوقوفوں نے کہا۔ یہ آیت تحویل قبلہ کے تعلق سے ہے۔ یہ مسئلہ میں بتاتا چلوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک، 16 یا 17 مہینوں تک آپ نے بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ کتنے مہینے تک؟ ابھی جو میں بتا رہا ہوں یہ پہلے معلوم تھی بات کہ ابھی معلوم ہو رہی ہے؟ بتائیں۔ 16 یا 17 مہینوں تک مدینے میں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول ہے، وہ کیا ہے؟ بیت المقدس قبلہ اول ہے۔ کعبے سے پہلے اللہ کے نبی نے بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 16 مہینے یا 17 مہینے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے سے بڑی محبت تھی۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب آپ رات کو ہجرت کر کے نکلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو مدینے سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا آپ کا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کوئی اپنے وطن سے نکلے گا تو کوئی اگر بیجاپور سے خوشی سے کہیں جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کو نکلنے پہ مجبور کر دیا جائے کہ تم کو بیجاپور سے دربدر کرنا ہے تو وہ آدمی کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ اس کی آنکھ سے آنسو بھی آئیں گے اور وہ اپنے وطن کی طرف مڑ مڑ کے دیکھے گا بھی۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف، کعبے کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور آپ کے زبان پہ یہ جاری تھا کہ اے مکہ، تو مجھے اتنا عزیز ہے کہ اگر لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ اور جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی نماز کی حالت میں رہتے، لیکن ہمیشہ آپ کی نگاہیں کعبہ کی طرف رہتی تھی۔ نماز کی حالت میں ہی اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا عصر کے وقت۔ کس نماز میں؟ بولیں۔ اگر کوئی سوال کرے آپ سے کہ بیت المقدس سے کعبے کے رخ کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا، تحویل قبلہ کا حکم کس نماز میں ہوا، تو کیا کہیں گے؟ عصر کی نماز۔ نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ اب آپ مڑ جائیں، آپ کی جو خواہش ہے میں سمجھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ آپ جو بار بار نگاہیں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہے، آپ مڑ جائیں کعبے کی طرف۔ میں نے آج سے آپ کی چاہت کے مطابق کعبے کو پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے جو لوگ بھی نماز پڑھیں گے ان کا قبلہ آج سے کعبہ ہوگا، اور پھر تحویل قبلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہودیوں نے، ان کو موقع مل گیا، یہودیوں کو، انہوں نے کہا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور ابھی گھوم گئے قبلے کے، کعبے کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ آدمی بیوقوف ہے جو میرے نبی پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اور یہ مسئلہ صبح قیامت تک کے لیے نافذ ہو گیا۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق نہ چلنے والا، اللہ کے فیصلے پہ انگلی اٹھانے والا بیوقوف ہے، سفہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا، اور اس فیصلے کو صادر کر دیا کہ میرے نبی نے جو کام کیا ہے وہ اپنے رب کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے قبلے سے ضروری اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا قبلہ جو ہے کعبے کو بنا لیں، اور اس مسئلے سے ثابت ہوا کہ جو لوگ بھی اسلام پہ انگلی اٹھانے والے ہیں، اللہ نے کہا کہ وہ عقل مند نہیں، وہ بیوقوف ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام اپنے سے نہیں کیا جب تک اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم نہیں دیا، آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو۔
ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی سنتیں ہمیں ملی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ اللہ کی جانب سے دی گئی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نہیں کھولا اپنی طرف سے۔ آگے اللہ فرما رہا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، مشرق کا خالق بھی اللہ ہے، مغرب کا خالق بھی اللہ ہے۔ دوسری کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، مشرق و مغرب کی طرف گھوم کر کے عبادت کر لینا ایمان نہیں، نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان مکمل ہو، اس کے بعد قبلے کی بات آتی ہے۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے، ایک مشرک اگر قبلے کی طرف گھوم کر کے عبادت ہی کر لے تو کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ بولیں آپ۔ ایک مشرک من کان یعبد اللہ کیا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مغرب بھی اللہ کے لیے، مشرق بھی اللہ کے لیے، لیکن ضروری جس چیز کو اللہ نے قرار دیا وہ اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ کے اوپر اگر ایمان مکمل نہیں ہے تو وہ آدمی لاکھ قبلے کو، کعبے کو اپنا قبلہ بنا کے کھڑا ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اب ان نادانوں کا جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو نازل کیا، اور آگے اللہ نے کہا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس کے طرف سے گھوم کر کے اپنا قبلہ کعبے کو بنایا، یہ اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق بنایا، نہ کہ اپنی مرضی سے بنایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ہمیں مخاطب کیا، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو جب میں پڑھوں گا تو آپ کو اپنا اسٹیٹس معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آیت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں ابھی، اس میں ہمارا اسٹیٹس معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا مرتبہ دیا ہے، ہماری کیا قدردانی کی ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اے امت محمدیہ، اللہ رب العالمین نے تمہیں امت وسط بنایا۔ یہ اعجاز اور کسی امت کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا۔ یہاں وسط کا جو معنی ہے، وسط کا تو عربی میں، اردو میں معنی درمیان کا ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی جو قرآن سے معنی کو درج کیا گیا ہے، یہاں پہ افضل کے معنی میں ہے۔ وسط کا معنی واو سین تو، وسط کا معنی افضل ہے یہاں پر۔ کیا ہے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تمہارا اسٹیٹس بڑا ہائی ہے۔ جب آدمی کسی چوراہے پہ گندگی پہ کھڑا ہو جائے، چلیے ایک عالم کی ہی مثال لیتے ہیں۔ ایک عالم، بڑے مولانا، اگر کسی شراب کے دکان پہ یا کسی ایسے گندی جگہ پہ کھڑے ہوں تو لوگ کیا سوچتے ہیں؟ مولانا ہو کر کے وہاں کھڑے، یہ بات میں آپ سے ایک مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ میری ہی بات لے لیجئے، اگر میں کہیں غلط جگہ آپ کو نظر آ جاؤں تو آپ کے دل میں کیا بات آئے گی؟
یا اور بھی مولانا ہے بیجاپور میں، بیجاپور کی ہی مثال لیتے ہیں، اگر کوئی بڑا عالم دین کسی گندی جگہ پہ آپ کو مل جائے تو آپ کے دل پہ کیا آئے گا کہ یہ اسٹیٹس مولانا کا نہیں ہے۔ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی اردو میں؟ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رتبہ، صحیح ہے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، مقام۔ تو مولانا اگر غلط جگہ چلے گئے تو تکلیف ہو گئی، لیکن یہاں تو اللہ نے کہا کہ امت محمدیہ کو میں نے خیر امت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ بولیے، خیر امت بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ میں نے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات میں بہت ہی وثوق سے کہہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جملہ، یہ خیر امت کا لقب، یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں اور یہ علم بھی حاصل کر لیں آپ کہ یہ خیر امت کا لقب بابا آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان میں سے کسی نبی کے امت کو یہ لقب اللہ نے نہیں دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لقب اللہ نے نہیں دیا۔ کنتم خیر، خیر جو ہے یہ صیغہ مبالغہ ہے، تمہارے اندر اتنی بھلائی ہے، اچھائی ہے، خیر ہے جو کسی میں نہیں، تم اتنے اچھے ہو، اتنے بھلے ہو۔ اس میں امت محمدیہ کے مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، غریب و امیر بھی شامل ہیں، دیہاتی بھی شامل ہیں، شہری بھی شامل ہیں، عربی بھی شامل ہیں، عجمی بھی شامل ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ مسلمان رہتا ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا شہدائی ہے، وہ خیر امت میں شامل ہو گیا۔ اب ہم سب کا اسٹیٹس ایسا ہو گیا کہ ہم کسی گندی جگہ جا نہیں سکتے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی گندی جگہ، اب یہ امت وسط کا مطلب سمجھا رہا ہوں، اس کی اگلی بات جب آپ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ، اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ امت وسط کی بات ہے، تم کسی گندی جگہ نہ جاؤ، گندے کام نہ کرو، گڈیریوں کا کام نہ کرو، چماروں کا کام نہ کرو، تم گندے کام نہ کرو، گندی چیزیں استعمال نہ کرو، گندے مقامات پہ نہ جاؤ، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بدعہدی نہ کرو، یعنی جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ تمہارے اسٹیٹس کے خلاف ہیں۔ تم تو لوگوں کو گناہ سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کو گندگی سے نکالنے کے لیے تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اگر تم خود ہی برائی کرنے لگے، ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، چھوٹا بچہ پیشاب کر رہا تھا کھڑ کے، تو کسی نے دیکھا تو کہا کہ اس کے باپ سے جا کے بولتا ہوں، تو اور سامنے کو اس کے باپ سے بولنا گیا تو اس کا بابا چھت سے کھڑ کے پیشاب کر رہا تھا، انہیں وہاں سے واپس آ گیا۔ بڑے میں چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں بولیے، تو کہا کہ تو بچہ نادان ہے، یہی اچھا ہے، یہ تو پکا شیطان ہے اس کا باپ جو ہے نہیں۔ اگر ہم ہی بگڑ گئے، آج اگر مسلمان صحیح ہوتے، مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہوتی، مسلمان اگر اللہ کی تابعداری میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارا ہوتا تو آج مسلمانوں پہ انگلی اٹھانے کا موقع کسی کو نہیں ملتا۔ مسلمان کو تو ایسے رہنا ہے کہ جب مسلمان چلے، میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمان دکھانے کی ضرورت نہیں، مسلمان دکھانے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، ایسے زندگی گزارو کہ تم جب راہ پہ چلو تو دیکھنے والا انگلی اٹھا کر کے اشارہ کرے اور اپنے اندر
جذبات کو ابھار کر کے کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ امتی اتنا بہتر ہے تو اس کا نبی کتنا بہتر ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کو جب لوگ دیکھتے تھے تو تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا اخلاق کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اسلام پھیل گیا، صحابہ کرام کے اخلاق سے اسلام پھیل گیا۔ صحابہ کرام کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو لگتا تھا کہ کوئی مسلمان جا رہا ہے، جب مسلمان کو کوئی دیکھتا تو کہہ دیتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مسلمان نام ہی کافی تھا کہ یہ کسی برائی میں ملوث نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور آج اگر جس محلے میں گندگی شروع ہو جائے سمجھو کہ مسلمانے کے محلے میں آ گئے، جس محلے میں گندی گالیاں سنائی دینے لگیں سمجھو کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، جس محلے میں گندے کپڑے پہن کے بچے گولیاں کھیلنے دکھائی دینے لگیں سمجھو کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ہم نے اپنے اسٹیٹس کو نہیں پہچانا۔ کبھی کسی ڈی ایس پی کو کسی چھوٹے چائے کے دکان پہ، لکڑ پہ، سڑک پہ، چوراہے پہ کھڑتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اپنا اسٹیٹس مینٹین کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہمیں اللہ نے جو اسٹیٹس دیا کہ تمہارے اندر اتنی بھلائی ہے، اتنی خیر خواہی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گناہ تم سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اسی طرح سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا مرتبہ تھا امت وسط کا۔ دوسرا مرتبہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے میدان میں اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے میدان میں تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے پیغام کو پہنچایا؟ کہیں گے پہنچا دیا، کہیں گے گواہی لاؤ۔ اللہ کہے گا کہ گواہ پیش کرو۔ یہ اسٹیٹس دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ یہ اسٹیٹس تمام نبیوں کی گواہی اللہ تعالی ہم سے لینے والا ہے انشاءاللہ۔ گواہ کو اچھا ہونا چاہیے نا۔ گواہ کس کی گواہی چلتی ہے؟ جو سچا ہو، نیک ہو۔ اور قیامت کے میدان میں کس کی گواہی چلے گی؟ امت محمدیہ کی گواہی چلے گی۔ اور پھر محمد الرسول اللہ، پوری امتوں کے اوپر اللہ نے امت محمدیہ کو گواہ بنا دیا۔ کہاں بنا دیا؟ میدان محشر میں، وہاں بھی بلند مرتبہ عطا کیا۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی پیش کریں گے کہ یہ لوگ بھی سچ بول رہے ہیں، میری امت بھی سچ بول رہی ہے۔ کیوں؟ بنیاد کیا ہوگا کہ بابا آدم سے لے کر سے اس سے پہلے لوح و قلم سے لے کر کے نزول قرآن سے لے کر کے تمام امت کے افعال کو، ان کے احوال کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل فرما دیا ہے۔ اور اسی بنیاد پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اسٹیٹس کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی بھی غلط کام کریں تو اس کا احساس کر لیں کہ ہم میدان محشر میں تمام نبیوں کی امتیوں کی گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ نے ہمارا وہ اسٹیٹس رکھا ہے۔ اب آئیے اس آیت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 152 بڑی پیاری آیت ہے، بڑی جتنی بھی تعریف کریں اتنی جامعیت اس آیت کے اندر ہے۔ اور پھر اس آیت کے بعد والی جو آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے، میں پورے مفسرین کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے
اور علماء کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے میں ابھی اس کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آیتیں میں پڑھنے جا رہا ہوں، اگر ایک مسلمان ان آیتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے تو وہ ڈپریشن سے بھی باہر نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ ڈپریشن میں ہے، سوسائڈ کرنے والا ہے، دنیا سے، زندگی سے بیزار ہو گیا ہے، اور ان آیات کو اگر وہ اپنا وظیفہ بنا لے اور اس پہ عمل کرنے لگے تو وہ انسان جو دنیا سے محروم ہو گیا ہو، اپنی زندگی سے محروم ہو گیا ہو، ڈپریشن میں آ گیا ہو، پھر صحت مند ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اگر تمہیں غموں سے نکلنا ہے، پڑھیے گا اس آیت کو قرآن میں کھول کے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مجھ سے وعدہ کریں آپ کہ آپ اس کو اپنے لینگویج میں پڑھیں گے، قرآن سے نکال کر کے یا موبائل سے نکال کر کے پڑھیں گے آپ اس کو انشاءاللہ۔ آیت نمبر 150/2، 152، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2۔ اگر کوئی آدمی زندگی سے محروم ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اسے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ نے کہا کہ میرا ذکر شروع کر۔ کون سا ذکر ہے؟ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ اللہ تمہارے علم میں برکت دے، تمہارے صحت میں برکت دے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حوالہ اس کا سب سے جامع کتاب حدیث کی۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے فیاض بھائی، علم ہے بچے کو، اللہ اس کے صحت میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ابھی بتا دیتا ہوں۔ آپ پڑھنے کا وعدہ بھی کیے ہیں انشاءاللہ، پڑھیں گے بھی آپ۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت جس گھر میں ہوگی، قرآن کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ بولیں۔ کوئی پوچھے اگر کہ قرآن کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے تو کیا کہیں گے؟ فضائل کے اعتبار سے جانتے ہیں 500 احکامات اس سورت میں ہیں۔ کتنے؟ 500 احکامات۔ بعض مفسرین نے 1000 لکھا ہے۔ 1000 مثالیں ہیں اور 1000 منہیات ہیں اس سورت کے اندر۔ اور سب سے لمبی آیت کس سورت میں ہے بتائیں؟ سب سے لمبی آیت کس میں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے۔ کون سی؟ ہاں، سب سے لمبی آیت بھی اسی سورت میں، اور سب سے لمبی سورت بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کیا کرے، اگر تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے، تو میں اپنے من میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں سے، آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز وقت سے پڑھیں انشاءاللہ، اور فجر کی نماز پڑھ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے نکلیں جتنا ہو سکے۔ اگر پوری سورت نہیں پڑھ سکے، چند اوراق پڑھیں، چند صفحات پڑھیں، 3-4 دن میں پوری سورت ختم کریں۔ ایسا بھی معمول بنائے۔ جانتے ہیں کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت، پھٹکری کہیں جا رہا تھا تو دیکھا کہ پھٹکری، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پھٹکری میں کالا رسی باندھ کے اور دروازے پہ لٹکائے ہوا مردود۔ بتاؤ، وہ حجام کی دکان میں پہلے کلے صاف کرنے کا کام آتی تھی وہ پھٹکری۔ کیا ہے؟ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ پہلے شیونگ کر کے، کیا ہمارے مکاندار صاحب پرانے زمانے میں وہ کلے صاف کرے تو حجام کیا لگاتا تھا؟ وہ
پھٹکری وہ وائٹ مصری کی طرح آتی تو کیا کی وہ پھٹکری. پہلے کیا حجام اسے یوز کرتا تھا. کیا ہے؟ آج بھی دانتوں میں درد ہو تو پانی گرم پانی میں ڈال کے اسے کلی کرنے سے، یعنی وہ پھٹکری جسے ہم پھوڑتے ہیں، کسے؟ جسے ہم پھوڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، یعنی وہ پھٹکڑی کالے اس میں لٹکا کے گھر میں لٹکایا ہوا ہے. بتاؤ یہ مسلمان ہے اور ان کی حالت دیکھنے تو دیکھ لو. تھوڑا سا کچھ لپٹ وپٹ کے کہیں پھینک کے دیکھو ان کے دکان کے پاس، جب دیکھو یہ کہاں کہاں بھاگتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو اللہ پہ ایمان ہے نہیں، ان کو تو اللہ پہ ایمان ہے نہیں. وہ پھٹکڑی بھی کالے دھابے میں لپٹ کے ان کے دروازے پہ ڈال کو دیکھو، نہیں تو گاڑی پہ رکھ ڈالو، صبح کو دیکھو کہاں جاتا ہے انہیں، کہاں جاتا دیکھو انہیں. دونوں جیب کے پیسے نکال کو لے کو آ جاتا بابا کو جا کو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ البقرہ پڑھو گے تو کسی بابا کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، تعویذ لکھنے والے کے پاس نہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. پڑھیں گے انشاءاللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں گا. اللہ، میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر بجا لاؤ میری تعریف کر کے. اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ شکر بجا لاؤ، نہیں تو کفر ہو جائے گا. مومن کے دو ہتھیار ہیں، جب خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب پریشانی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگلی آیت میں جو بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دیکھیے یہ بھی ذکر ہے. یہ دو آیتیں جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک اگر مسلمان کی زندگی میں آ گئی تو اللہ کی قسم وہ ڈپریشن سے باہر نکل جائے گا. نماز سے بہترین عبادت اسلام میں نہیں، لا الہ الا اللہ سے بہترین ذکر نہیں، نماز سے بڑی عبادت نہیں. 3 لاکھ روپے لگ رہے ہیں حج کرنے میں، 3 لاکھ 4 لاکھ، لیکن اس حج کا مرتبہ سب سے بعد میں ہے. اور وہ حج بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، حج کر کے آ کے اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، حج کرنے جانے سے پہلے اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی بھی خیر نہیں ہے. سب سے بہترین عبادت اللہ کی نظر میں نماز ہے. نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو. اللہ میری ماں اور بہنوں کو بھی اپنے گھروں کو نماز سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز سے، زور سے بولیں، نماز سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر نہیں، وہ قبرستان ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں وہ گھر نہیں، قبرستان ہے. اور جو نماز نہیں پڑھے اس کی مدد اللہ کو کیا ہوتی ہے؟ پریشانی رہے گا. اس کی روزی سے برکت اڑ جائے گی، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں سے اللہ اس کا بھروسہ اٹھا لے گا، وہ غیر معتبر ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی غم لاحق ہو تو کیا کہو؟ اے اللہ ہم تیری ہی پراپرٹی ہیں. اللہ ہم کس کی پراپرٹی ہیں؟ اللہ جو بھی نعمتیں ہمیں دیا ہے وہ کس کی پراپرٹی ہے؟ اے اللہ جو بھی تو نے لے لیا وہ تیری پراپرٹی تھی. اس آیت کو آپ انشاءاللہ ڈیپلی پڑھیں جا کر کے.
میں اس کی تشریح آپ کے سامنے بہت زیر تک نہیں کر سکتا، لیکن جب خود اللہ کی ملکیت میں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور یہ جو کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک واقعہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور دعا ملا لیں، اس کے ساتھ ایک اور دعا ملا لیں جو مسلم کی روایت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی اسے سنیں اور آپ بھی بہت غور سے سنیں۔ لا الہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس دعا کو اگر کوئی ملا لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ، تو جو نقصان ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے بڑا انعام عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی خسارہ ہو گیا، بزنس میں خرابی آ گئی، صحت بگڑ گئی، بچوں میں نقصان ہو گیا، مال میں خسارہ ہو گیا، صحت بگڑ گئی، تو کیا کہنا ہے بولیے؟ کوئی چیز گم ہو گئی، نقصان ہو گئی، بڑا سے بڑا خسارہ ہو گیا۔ میری عورتیں بھی سنیں، اگر شوہر آپ کے کسی طرح سے پریشان ہیں، تجارت کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، اگر بچے پریشان ہیں، کوئی چیز قیمتی گم ہو گئی، کوئی چیز قیمتی گم ہو گئی، آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ واقعہ اس حدیث کے تناظر میں، بڑی محبت کرتے تھے ابو سلمہ اپنی بیوی سے۔ یاد ہے اس صحابی کا نام؟ کہاں سے گئے تھے محمد رسول اللہ کے پاس؟ یاد ہے آپ کو؟ بیوی بچے کو چھوڑ کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے، مال و دولت چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ گئے تھے۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ اتنا چاہتے تھے اپنی بیوی کو، اتنا چاہتے تھے ام سلمہ کو، ان کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں اور بہنیں بھی سنیں اس واقعے کو، صحیح واقعہ ہے مسلم شریف کے حوالے سے، اور اس آیت کی تفسیر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ بقرہ میں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ جب انا للہ و انا الیہ راجعون، جب یہ دعا ان کو ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب یہ دعا ان کو مل گئی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا کہ اے اللہ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما، اے اللہ جو چلا گیا، تیری پراپرٹی تھی چلی گئی، تو نے لے لیا، لیکن اس سے بہتر پراپرٹی عطا فرما، اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ دعا کرنے لگی۔ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، بڑے چاہنے والے شوہر، بڑے محبت کرنے والے شوہر۔ آپ اس کے بعد جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے بھی اسے شروع کر لیا انشاءاللہ تعالی، تو ان کو جو نعمت ملی اللہ ہمیں بھی ویسی نعمت عطا فرما سکتا ہے، شکل الگ ہو سکتی ہے۔ ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا اور یہ دعا کرنے لگی، اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ کائنات کے نبی سے آپ کی شادی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تلاش کر رہی تھی کہ ابو سلمہ سے زیادہ چاہنے والا، نیک، خوش مزاج، خوبصورت شوہر مجھے اب کہاں ملے گا۔ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ منڈی ہلا رہے ہیں، بولیے سب کو یاد ہے؟
انا للہ، ہمارے ہاں صرف موت کی خبر پہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ مرگا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. جب موت کی خبر ملتی ہے، اس لیے کہ علم نہیں ہے. دینی تعلیم میں سب سے پیچھے اگر کوئی لوگ ہے، کوئی جماعت ہے، تو وہ مسلمانوں کی جماعت ہے. اللہ ہمیں دینی تعلیم اس علمی دور میں اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہے نہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سکھائی اور اس دعا کو پڑھنے لگیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس میں یہ دعا ملا لیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما. دعا کرنے لگیں. اور جس کو امام کائنات مل جائیں زوجیت میں، بتائیں، جس کو امام کائنات مل جائیں، اگر آج ہم اس دعا کو کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بڑی نعمت عطا فرما سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں یہ دعائیں یاد ہوں، اللہ رب العالمین پہ ہمارا عقیدہ ہو. ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ میں نے اتنا تو نہیں مانگا تھا جتنا مل گیا، میں نے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مانگا تھا، لیکن میں اتنی نصیب والی ہو گئی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں چلی جاؤں اور اللہ کے نبی کی زوجیت میں چلی جاؤں. اللہ تعالیٰ اس دعا کو یاد کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب آئیں، ایک ضروری آیت میں نے نوٹ کی ہے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے، جو آیت نمبر 165 ہے، اور میں اس پر بھی آپ سے وعدہ چاہوں گا کہ آپ اس آیت کو جا کر کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، یا گوگل سے نکال کے قرآن میں پڑھیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 165. جانتے ہیں مسلمان اللہ سے دور کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے تھی مسلمانوں کو، وہ محبت درگاہوں سے ہو گئی ہے. کس سے ہو گئی ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کہا اللہ نے اپنے نبی کو کہ اے میرے نبی، آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر اللہ پہ ایمان رکھنے والے مشرک ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ بولیں ایمان. یہ دوسرے مشرک کافر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ایمان آیت نمبر 106 سورہ یوسف نکال کے پڑھیں آپ. اے میرے نبی، زیادہ تر اللہ پہ ایمان لانے والے شرک میں گرفتار ہو جائیں گے، اور ان باباؤں سے ایسی محبت کرنے لگیں گے جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. بتا دیتا ہوں ابھی. وَمَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں نے اللہ کے وحدانیت میں پیروں کو، فقیروں کو، درویشوں کو شریک کر دیا، چوپال بنا لیے، شجر بنا لیا، حجر بنا لیا. کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے. جا کے دیکھیں نا آپ، ہرے کپڑے کہاں کہاں لگے ہیں، ان کی شکلیں کیسی کیسی ہیں. اب تو شیر بھی بنائے جا رہے ہیں. کیا بنائے جا رہے ہیں؟ ابھی ادھر کہیں گیا تھا، وہ سیفن کے گاؤں کی طرف، تو وہاں دیکھا کہ خوبصورت شکل عورت کی، خوبصورت شکل وہ ہے مزار، اور اس پہ خوبصورت شکل عورت کی اور بدن گھوڑے کا. واہ، مارا سر پھوٹا گھٹنا. شکل ہے عورت کی. کیا وہ بزرگ کو عورت پسند تھی کیا جس کا بدن گھوڑے کا تھا؟ یہ کہاں سے آیا؟ ارے گھوڑا ہے تو شکل گھوڑے کی ہونی چاہیے نا. اور آپ کہیں دیکھیے براق بنا کے، براق آج ہی کہیں دیکھا شاید، براق بنا کر کے شکل خوبصورت لڑکی کی اور گھوڑا، اور اس میں پر لگا دیے گئے. ارے ظالم، کسی نے براق کو دیکھا ہی نہیں تو شکل بن کیسے گئی؟ مجھے تو ڈر ہے
کہ یہ ظالم سب آگے چل کے محمد الرسول اللہ کی بھی شکل نہ بناتے. استغفر اللہ. قتل کا حکم ہے اسے. مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں آگے چل کے محمد الرسول اللہ کی بھی شکل نہ بنا دے. اور یہ اسی لیے ہو رہا ہے جو آیت یہاں پہ بتا رہی ہے. بتائیے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی حالت بتا دیا اللہ رب العالمین نے. وَمَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا. اندادا ند کی جمع ہے. اللہ کے علاوہ انہوں نے بہت معبود بنا لیے, سفارشی بنا لیے. ان کو سفارشی بنا کر کے ان کے سامنے جا کر کے سر جھکاتے ہیں, ماتھا رگڑتے ہیں, اور اگر ان سے کچھ کہنے جاؤ تو مارنے چلے آتے ہیں, دوڑ جاتے ہیں, ہمارے اوپر دوڑنے لگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی محبت اللہ سے جو ہونی چاہیے وہ ان لوگوں سے ہو گئی ہے. اور قیامت کے دن جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جب یہ لوگ جائیں گے ان پیروں کے پاس, مرشدوں کے پاس, فقیروں کے پاس, تو وہ کہیں گے ان سے کہ تم نہ پوری دولت دے ڈالیا, کھیتاں لکھ ڈالیا, پیسے دے ڈالیا, تمہیں پیر صاحب ہو گئے, میں مرید بن گا, تمہیں بولے تھے نا جنت میں لے کے جاتا ہوں. قیامت کے دن یہ جا کر کے حجت پیش کریں گے ان سے کہ تمہیں بولے تھے نا کہ جنت میں لے کے جاتا ہوں. آپ اس آیت کو نوٹ کریں, یہ آیت ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 167 نمبر کی آیت ہے. یہ پوری تفصیل جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ 167 نمبر کی آیت ایک اسٹیٹس بنا لیں. انشاءاللہ اس آیت سے آپ پورے مشرکین کا منہ توڑ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی, جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. قیامت کے دن جائیں گے ان کے پیچھے, بابا دیکھو میں تمہارا مرید, پورا مال دیا نہیں, پیسے دیا نہیں, کھائے نہیں. انہیں کون رے تو, کون تو, میں تجھے نہیں جانتا, تو کون؟ کیا جھٹا ہے, اللہ نے پورا مال کھا لیا میرا, پورے پیسے کھا لیا, مجھے بیعت کریا تھا, مجھے مرید بنایا تھا انہیں کہ میں جنت میں لے کے جاتا ہوں. آج کا تو ماحول ہی الگ ہے, سچویشن ہی الگ ہے, کنڈیشن ہی الگ ہے. انہیں بھاگ رہا, مجھے کہاں سے پکڑتا. جانتے ہو کیا کہے گا؟ اچھا اللہ تعالیٰ اور ایک بار زندگی دیا تو دنیا میں تجھے دیکھ لے, تو دیکھ زندگی ملے گی دوبارہ. اب غصے میں نے کیا بولتا معلوم؟ اور ایک بار زندگی ملیں دے دنیا میں, چاہ تو میرے پاس ہے, پھر تو آ مجھے مرید بنانے, میں تجھے بتاتا ہوں, لاتا مار تو دیکھ, لاتا مار, پورا مال کھا کو مجھے نہیں پہچان رہا رہے, روتا انہیں, بمبڑی مارتا, کلے مارتا کہ وہاں بھی نقصان کرا ڈالیا, یہاں تو پہچاننے سے انکار کر ڈالیا. اور یہ ہوتا اس لیے ہے علم سے دوری سے. کیا ہوتا ہے؟ علم سے دوری. جب علم سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, یہی لوگ ہم کو شکار کریں گے. اس لیے کہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے, ان کے لیے ہمارے پاس آیت نہیں ہے. آیت موجود ہے, ہمیں معلوم نہیں. سمندر میں موتیاں رکھ ڈالے اللہ تعالیٰ, چنو. سمندر ہے قرآن, اس میں خزانے بھرے ہوئے ہیں, اس کو چنو جا کر کے. کوئی تمہیں نہیں ٹھگ سکتا, کوئی تمہیں چونا نہیں لگا سکتا اگر تم قرآن کو سہارا بنا لو. وقت زیادہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ کل بڑی اچھی آیتیں آنے والی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم جو بھی سن رہے ہیں, جو بھی آیات قرآن سن رہے ہیں, اللہ ان آیات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو ڈھال بنانے کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح سے رمضان کی پر رونق راتوں میں ہر رات بیٹھ کر کے تیرے قرآن کی تفسیر سننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دھیرے دھیرے وقت ہوتا جا رہا ہے.